ایک بات کو لینا اس میں بحث کرنا انسان کو فرق چلا جاتا ہے بے ادبی، اور بے ادبی سے انسان کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، بے ادبی سے انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ ہاں بڑا خطرہ ہے اس میں، تو ایسی باتوں میں نہ پڑا کریں، اور آپ اس باتوں پہ چلے جو قرآن حدیث کے اصول ہی تم کو بتاتا ہوں، اپنے سے نہیں گھڑتا ہوں میں لکیر کا فقیر ہوں، جو قرآن حدیث میں چلنا ہے بس، جو قرآن حدیث سے باہر قیاس ہیں اولیاء کے، انبیاء کے یا اوروں کے، اس کا مفہوم سمجھ میں چھوڑ دینا، لیکن خدا رسول کی بات کو نہیں چھوڑنا۔ آپ خدا کی بات پہ نبی کی بات کا مفہوم سمجھے گا ٹھیک ہے، اس توقف کرنا، باقی صالح ہیں اولیاء ہیں جو کچھ کہتے ہیں ان کو واللہ عالم کہنا گھسنا نہیں ہے، وہ آ کر قوالی نے کی قوالی نہیں کرنی ہے، سنت نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، اور جو کرتے ہیں ان کو برا نہیں کہنا، کرنے پڑے، ان کو برا مت کہو۔ آقا نے ڈھول نہیں بجائے، آقا نے یہ چیزیں اس طرح نہیں سکھائی، یہ چیزیں اختلاف کی ہیں، یہ چھوڑ دو، اور جو کرتے ہیں ان سے جھگڑو میں، تم کرو تمہارا دل مانتا ہے، ہمارا دل احتیاط کو مانتا ہے کہ ہم احتیاط کرتے، اختلاف میں جاتے نہیں، یہ قوالی سنت رسول نہیں ہے، سنت ہم اختلاف میں نہیں جاتے۔ آقا جی لا الہ الا اللہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن لازم کر کے اذان میں نہیں کہتے، کہہ دو حرج نہیں، جب لازم کہتے ہو حرج ہوتی ہے، اس لیے تم کہتے سے اذان ناقص ہوتی ہے، اصل نہیں کہا، تو پھر صحابہ کی اذان ناقص تھی، آقا جی نے ناقص اذانیں دی ہیں، تم کامل اذانیں دینے آئے ہو، یہ ایسے نہیں ملا۔ ہاں اگر لازم نہیں کرتے ہو، کہنے میں کوئی لازم کہتے ہو اب غلط ہے، اس لیے کہ تم نے کہا کہ بغیر اذان ناقص ہے، تو پھر آقا کی اذان سب ناقص تھی، تم آقا سے آگے آ گئے ہو، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بعض چیزیں کہتے ہیں آقا نے نہیں کی، لیکن ہم لازم سمجھ کے نہیں کرتے، ہر نماز کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کا جزا اللہ عنہ، یہ قرآن حدیث میں نہیں آیا، جب لازم کہیں گے اب نہیں کہنا چاہیے، ہم نے لازم قرار دیا، لازم چیزیں خدا رسول کر سکتے ہیں، حکمن خدا اور حکمن حضرت محمد، باقی حکم نہیں اچھا سمجھتے کر لو، جب حکم لگاؤ گے، حکم کا مقام اللہ کا اور حضرت محمد، تمہارا حکم کا مقام نہیں ہے۔ یہ باتیں کوئی اتنی باریک نہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسی کہ تھوڑا بہت ذکر اذکار کر دیں، آپ کو تیزی سے فائدہ ہوگا، جو اختلاف میں چلو گے آپ کا تیزی کا فائدہ ختم ہوگا، آپ فتنے میں پڑ جاؤ گے، خدا بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا، نبی بھی نہیں خوش ہوگا، اس لیے آقا جی کہتے خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے، بتاؤ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، ان کے دل میں کینہ ڈالنا، ان کے دل میں بغض ڈالنا، پھر ہوتی ہے کہ دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھنا، ہمیشہ اختلافی باتیں کرنا، جس چیز میں اختلاف توقف، آپ کافر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مسلمان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہودی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ تو تم لوگ مسلمان آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو اخلاق محمدی دوسرے سے کیا تمہارا ہوگا، پھر گالیاں دینا، ایک دوسرے کو لانتے کرنا۔ بت والے کتنے مشرک ہیں، یہودی کتنے ہیں، قرآن میں ان کو بھی گالی مت دو جو یہ شرک کرتے ہیں، اس لیے اس سے پھر تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ ہاں تو بھی اچھی بات ہے ایسے مقابلے کرنے۔ آقا جی اس پر خدا کی لعنت، تو ایک حدیث میں جو ماں باپ کو لعنت کرے، کہا یا رسول ماں باپ کو تو کیسے کرتا سمجھ، کہا تم کس کے ماں باپ کو کہے گا، تمہارے ماں باپ کو کہے گا نا، تم نے نہ کہا ہوتا تو وہ بھی نہ کہتا نا، یہ تم نے اس کو دلوایا ہے گالی اپنے ماں باپ کو، اس کو جب ٹوکا اس کے ماں باپ اس نے بھی کہہ دیا، یہ تم نے اپنے ماں باپ کو لعنت کی۔ جی ہوش کرنی چاہیے، اگر یہ نقص تمہارے نکل گئے، یہی جو وظیفے پڑھتے رہے کتنا تم پر فضل ہوگا۔ ان باتوں سے بیچ میں غیبت کرنا، کسی کے مثلا برائی کرنا، کسی کا یہ اور پہلے بتایا ہے، اس سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں، تو ان نقص کو چھوڑ دو تاکہ تمہارے اعمال کا پھل تم کو چاشنی اس کی ملے، اور جب نقص آ جاتا ہے تو پھر انسان کو ذکر میں لذت نہیں ملتی، درود میں لذت نہیں ملتی، اس میں تو اس کا دل نہیں لگتا، اور جس چیز میں انسان کو جو لذت ملتی ہے اس چیز کو انسان چھوڑتا نہیں، تو یہ چیزیں جو سی پرہیز کریں ان سے، تاکہ آپ کو کچھ چاشنی ملے، اور چاشنی تو چھوڑو، آگے خدا تعالیٰ کا مسئلہ جیسا وہ وحی کا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اللہ انسانوں سے بھی متکلم ہوتا ہے، تجلیات میں سلسلے کی چیزوں میں لکھا ہوا ہے، جب اللہ تجلی کرتے ہیں انسان سے، بعض انسان سے متکلم ہوتا ہے، خدا سے اس کا پیار ہوتا ہے، خدا سے باتیں ہوتی ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ ہاں بڑے مسئلے ہیں، بڑے باریک باتیں ہیں،
یہ خود کھلتی ہیں، سکھائی نہیں جاتی، تو یہ خود آپ کے ذکر اذکار میں کھلیں گی۔ اگر آپ نے وظیفے لے کے ان چیزوں سے پرہیز کی، ہر مسلمان سے محبت کی، جس اختلافی مسئلہ کسی نے کہا بھائی اس میں اختلاف آ گیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بات آئندہ نہیں کریں، اس لیے اس میں علماء کا اولیاء کا اختلاف ہے، یہ خدا رسول جانے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ خدا کا بھی حکم یہ ہے فردوہ الی اللہ والرسول فإن تنازعتم فی شیء، جس چیز میں جھگڑا آ جائے، بحث آ جائے، اس میں نہ پڑھو، خدا رسول کے حوالے کرو۔ اور آقا نے کہا پہلے لوگ ہلاک ہوئے اسی وجہ سے جب یہ اختلاف کے مسائل میں بحث کرنی منع ہے، آپ چھوڑ دیں، کسی سے جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ 100 سال دیوبندی سے ساتھ رہ سکتے ہیں، بریلوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ، کہ اختلاف کے مسائل آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جھگڑے کا۔ جھگڑا شروع ہی ادھر سے ہوتا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، ہم تو اس کو چھوڑ ہی دیں۔ اور یہ نقطہ ہم کو قرآن نے بتایا، حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا، اسی پر ہم چلیں۔ یہاں جو آتا ہے ہم اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا ہے خدا رسول کا، ہم نہیں سوچتے یار بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یار کیا ہے، کیا ہے، ہماری لین کا ہو جائے، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی۔ خدا کی قسم نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، بس لیلا مجنوں بننے کی کوشش، کچھ ہو گئے اور کچھ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو کے مریں گے، بس خلاص۔ جس طرف میں ماروں اس طرف آپ ہوں، 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 جس طرف میں ماروں اس طرف خطا ہی خطا کو جا میں کو جا میں، خطا ہی خطا کو جا میں کو جا، وہ چلے جس جگہ میں ماروں اس جگہ، وہ چلے جس جگہ میں ماروں اس جگہ، وہ چلے جس جگہ میں ماروں اس جگہ، میرے دل کی صدا وہ کو جا میں کو جا، میرے دل کی صدا وہ کو جا میں کو جا، میرے دل کی صدا وہ کو جا میں کو جا، مولا سنگ میں بنوں ان کے در پہ لگوں، مولا سنگ میں بنوں ان کے در پہ لگوں، ہو یہ تیری عطا کو جا میں کو جا، ہو یہ تیری عطا کو جا میں کو جا، ہو یہ تیری عطا کو جا میں کو